بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت بے حق و سلام، عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، آج کا پروگرام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاکیزہ عنوان تو انعقاد وزیر محمد شاہد زمان سندھو صاحب نے دعوت دیتی، میں تھوڑے کل موجود ہوں۔ بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا، دامنے وقت زیادہ گنجائش نہیں کہ 3:30 بجے نماز عصر دا وقت جڑا اذان 3:30 بجے ہوندے افسر 3:30 بجے، تو اس کو 2-4-5 منٹ پہلا انشاءاللہ اپنے کنکلوڈ کریں گے۔ دعا کرنا اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سارے قدرت عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جڑے چند الفاظ تلاوت کی تھی، میرے اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، او دے واسطے انتظام کرنا، اہتمام کرنا، محفل پاک کا انعقاد کرنا، میرے نبی علیہ السلام دے اجداد دا ذکر کرنا، اصحاب دا ذکر کرنا، ازواج دا ذکر کرنا، اولاد دا ذکر کرنا، میرے نبی دی عادات و اطوار دا ذکر کرنا، میرے کریم آقا علیہ السلام دے صورت دا، سیرت دا، کردار دا، افکار دا، خیالات دا، میرے نبی دے آن، بیٹھن، بلان، طعام، قیام، لباس، دستار، کسے حوالے نہ نبی میرے نبی علیہ السلام دے چہرے بدوہا دا ذکر کرنا، بندائے جیفہ دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، حامیم شکران دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے پہلو نبی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرنا، یہ ساڑھا ایمان ہی نہیں، ساڑھے ایمان بھی جان ہے۔ الحمدللہ ساڑھے ابا و اجداد نے ذکر کیتا، اللہ پاک بھی توفیق میں اسی بھی ذکر کرنے ہیں، اور ایک دعا بھی مانگنے ہیں، یا اللہ جنہ چل زندہ رہیے تیرے نبی دا ذکر کرتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ الحمدللہ ذکر ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ سانو بھی توفیق دے، ساڑیاں نسلان بھی اللہ اولاد بھی نہ دے جڑی نبی دے در تو دور ہوتا، اللہ اولاد بھی ہو دے ساڑیاں نسلان بھی سرکار دا ذکر کرتے۔ تو الحمدللہ ذکر کرنے ہیں، صبح و شام کرنے ہیں، دن رات کرنے ہیں،
کچھ ساڈے دوست احباب یقیناً اپنے گمان دے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ تسی ذکر تے اسی بھی کرنے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ جدو بیان کرتے ہیں تے اودے چ مبالغہ کرتے ہیں، حد تو کراس کر لیندے نے، بیانڈ دا لیمٹس چلے جاندے نے، ایگزیجریٹ کر لیندے نے۔ وہ کہندے نے جی تسی ذکر تے اسی بھی کرنے ہیں مگر تسی حد تو زیادہ ٹپ جاندے ہو، حداں کراس کر جاندے ہو۔ یاد رکھنا جیڑا بندہ یہ آکھے نا تسی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ حد کراس کر لئیے، سب تو پہلے نوے پوچھو بیلیا حد ہے کیڑی؟ ایک سادہ جا معصوم جا سوال پوچھو، وہ کیڑی حد دے جیڑی اسی کراس کرنے ہیں، اسی اس حد نو جڑے وہ ٹپ جانے ہیں، کیڑی حد دے؟ میں دعوے نال کہہ سکنا کائنات دی ہر شے دی حد ہے، مخلوق دی حد ہے۔ میرے نبی دا ذکر صرف مخلوق نہیں کر دی، قرآن اندے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب اندے ذکر تے میں رب بلند کرنا تے حداں ہوندیاں نے مخلوق دیاں۔ جیڑا نبی دی حد لبنا چاہندے نا پہلا رب دی حد لبے تو پھر تنو سمجھ آئے گا جنہوں میرا رب بلند کیا کرے۔ کوئی شخص میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمت، شان، وقار او دی حد نہ جان سکے ہے تے نہ جان سکے، کوئی بندہ نہیں جان سکتا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام معراج تے میرے نبی دے نال نے، مکہ شریف بھی نال نے، مسجد حرام، مسجد اقصی سیر کردیاں کردیاں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، حتیٰ کہ 7 آسمان بھی رک تھلے ایک مقام آیا جنہوں کہنے مقام سدرہ، سدرۃ المنتہا۔ جدو اوتھے پہنچے نا تے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نا دست بستہ عرض کی تھی کملی والیا میری حد آ گئی، میں ایک قدم سرے منہ بھی اس تو اگے نہیں جا سکتا۔ اے جبریل دی بھی حد دے، نہ صرف جبریل دی بلکہ کائنات دی بھی حد دے، سبحان اللہ۔ اس تو اگے لا مکان، پھر ٹائم اینڈ سپیس دا کوئی تصور نہیں، زمان و مکان دی ساریاں قیداں تھلے نہیں۔ سدرہ سے اٹھتے عرض کی تھی کملی والا میری حد آ گئی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل وہ وقت یاد ہی؟ کملی والا کیڑا؟ فرمایا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ ہی سٹن لگا سی نمرود تو حضرت خلیل علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا سے کملی والا یاد ہے۔ فرمایا تو جا کے آکھیا سی کیا پیارے خلیل اگر رب دی بارگاہ چ کوئی حاجت ہے تو مینوں دسو، میں جبریل دی پہنچ اوتھوں تک جتھے کسے دی پہنچ نہیں، میں جبریل اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میں تیرے کو لوتے کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل۔ فرمایا میں تیرے کو کوئی حاجت نہیں۔ کملی والا وقت بھی یاد ہے، لمحہ بھی یاد ہے، گل بھی یاد ہے۔ فرمایا تو آگ کیسی میری پہنچو تو تاکہ جتھے کسے دی پہنچ نہیں، میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ عرض کی تھی کملی والے اے عرض کیتا سی، میرے نبی نے فرمایا جبریل ہن میں اتھے چلنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہن اتھے جا رہے جتھے تیری بھی پہنچ نہیں ہے۔ ہن انہاں مولانا نو انہاں دوستاں نو پوچھو مولانا تسی کہندے ہو سنی حدوں ٹپ گئے نے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے؟ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اگر حد ہندی تو اگے حد بیان ہندی کہ جی اے حد دے، فرمان رہے نہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، تو جدو حد نہ دسی اتھی تیاکیا پھر بالا غل اولا بے کمال ہے۔ جدو حدہ نہ نظر ہون تو پھر آنکھ نہ پہندہ بالا غل اولا بے کمال ہی۔ اتھے تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے پہ خلقت مبرعا من کل عیب۔ اتھے تے حضرت امام احمد رضا بلے فرماندے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم وخر مبتدا ہو، تھے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو،
عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کے کیا اتھے نہیں کسے نو حد دا پتا اتھے تاجدار گولڑا حضرت پیر محل علی فرماندے نے چپ کر میرے علی فرمانے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی اس تو اگے کی آکھاں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول سبحان اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا غاز کیا دندان لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک خطن پھول کیا غازہ ملا کرتے مدینہ کا جو ہے آج بکھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی بھون پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کیا بات رضا انہیں تکی بندہ کہ شان رسالت کیویں کوئی بیان کرے کیا بات رضا لکھ دیا ہوندے نا تعریفہ ہوندیاں نے جی فلان دا لقب ہے چودھری صاحب نمبردار صاحب وزیر صاحب عزت ماب عالم صاحب خطیب صاحب آپ فرمانے میں نبی دی شان کی بیان کرا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں مالک و مولا کہوں تجھے فرمایا نہیں یہ بھی لفظ چھوٹے نے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جس میں منور کتاب شی اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے لکھ دیاں جدو تھک گئے نا ایک چھوٹا بندہ نہیں 1000 تو زیادہ کتاباں لکھی ہیں ہزاراں فتوے ہزاراں شاگرد ترجمہ قرآن کنز الایمان لکھ دیاں جدو آجیز آ گئے نا شان رسالت سارے آجیز آ جاندے تو جدو آجیز آندے نا فرمانے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو کیویں کوئی میرے نبی دی حد بیان کر سکے گا نہ کو کر سکے تے نہ کو کر سکے اتھے تے بڑے بڑے جڑے نا کوئی جان سکتا ہی نہیں برادران اسلام یاد رکھنا بلکہ جے اجازت دیو تو میں او لفظ نہ پڑھا جڑے تو اسی سارے رل کے پڑھ لئی سبحان اللہ کیونکہ شان مصطفیٰ جڑی لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے سبحان اللہ کی میں بیان کری پھر آپ فرمانے میں تو پھر یہی آکھوں گا سب سے اعلیٰ رب تو بعد از خدا مخلوق جو سب تو آنا یہ ہے توجہ تو پڑھئے زیادہ ٹھنڈ تے نہیں نا بعض بندے ٹھنڈ تو بھی نہیں بول دے پڑھئے مل کے پھر میرے نالا کو سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا سارا شیر پڑھو گے نہیں سارا ہوتا کہ ہمارا نبی زور نہ لگنے سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا
ہمارا نبی ملک
ورفعنا، رب نے کہا میں نے بلند کیا. تو حد لبنا ہے، رب نے تے حداں چھڑیاں ہی کوئی نہیں. سامعین عزیز وقار یاد رکھنا، ان وقت نہیں نہ میں تفصیل ہے اس آیا کریمہ دا بھی مکمل مفہوم عرض نہ کر سکا. بس ایک آخری گل سمجھ لو، دنیا تے جس بندے نے جو شان ملتی ہے نا، وہ دنیا تے آؤندہ تو نہیں ملتی. وہ دی پہچان وہ دے پیدا ہونے تو بعد بن دی. وہ دا نا کی ہے، کس علاقے دا ہے، یہ دا ماں کون ہے، باپ کون ہے، یہ دے حسب تے نسب کی ہے، یہ دے یار بیلی کون نے، یہ دا اپنا کردار کیسا ہے. یہ نمبردار ہے تے پیدا ہونے تو بعد بنے ہیں، چودھری پیدا ہونے تو بعد بنے ہیں، عالم پیدا ہونے تو بعد بنے ہیں، پیر مولوی حافظ پیدا ہونے تو بعد بنے ہیں، وزیر مشیر پیدا ہونے تو بعد بنے ہیں. کیونکہ پہچان ہوندی ہو دے جو بندہ پیدا ہو گیا. میرا نبی ایک کوئی مثال ایسی ہے کہ سونا لے پیدا بھی نہیں ہویا تے سارا جگ میرے نبی نے جانا، ساری کائنات میرے نبی نے جانا. وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے رب نے نہیں فرمایا کہ سونیا تینوں میں شان دیاں گا، فیوچر نہیں. اے جڑے لفظ میں قرآن دے پڑھے نا، وارفا نا لکے، وارفا نا رافا ماضی ہے، یہ ماضی دا سیغہ ہے، گزرے عظمنا پاسٹ ٹینس. فرمایا وارفا نا، اس کا ترجمہ پڑھیں، یہ نہیں لکھا کہ شان بلند کروں گا، فرمایا نہیں بلند کر دی، ہم نے بلند کر دیا. پیدا بھی نہیں ہویا تو رب نے شانہ پہلے ہی بلند کر دیا. باقی دنیا تے آ کے بن دے نے، نبی ہوئے جڑا رب نے بنا کے کھلے. یاد رکھنا. بلکہ میں ایک اور جو توجہ ہوئے تے گل کرا، سبحان اللہ ہے توجہ، ماشاءاللہ. رب نے کہا میں بلند کر دیا. کب کیا؟ کدوں کیتا؟ یہ دا میں نہیں پتا. انہا ضرور ہے قرآن اندر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کملی والا جنہوں نے کتاباں پہلا دتیاں نے نا، توریت، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صاحب جتنی ڈیوائن کمانڈمنٹس نے، فرمایا یعرفونہ، کملی والا تیرا تعارف ہے انہوں نے، وہ تجھے پہچانتے ہیں، پہچان دینے من دے ہی نہیں. یعرفونہ قرآن دے لفظ نے. اور آج بھی ہر دنیا دی کتاب جندے دعویٰ کیتا جاسنے آسمانی ہے، آج بھی وہ دے میرے نبی دا ذکر موجود ہے. تسی ہندوان دی وید پڑھ لو، جنہے ڈیوائن ریلیجن سمجھے جاندے نے، انہیں تو عیسائیت، جدائزم، یہودیت، عیسائیت اسلام، انہاں دیاں کتاباں دے اندر بھی میرے نبی دا ذکر. حالانکہ وہ 1000 ٹائم امینڈڈ ہے، جڑی بائبل نے موسٹ اوتھینٹک بائبلز، لیوک، میتھیو، یوحنا، لیکن اتنی ترامیم دے باوجود آج بھی ذکر میرے نبی دا موجود ہے. غالباً جینیسس چیپٹر دے اندر آج بھی میں لفظ تانوں سنا دینا. بائبل دے لفظ نے، رب نے فرمایا یہوہ said I will put my words in his mouth. یہوہ ہیبریو عبرانی زبان خدا نو کہندے کہ رب نے فرمایا I will put my words in his mouth. رب نے آکھو جڑا سونا نبی ہوئے گا نا، میں اپنے لفظوں دے منہ چ رکھاں گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی دعویٰ نہیں کیتا جدو میں بول رہا ہوں تو خدا بول رہا. آج بھی عیسائیاں کدی دعویٰ نہیں، جڑی موجودہ بائبل نے نا، یہ تے صدیاں بعد انہوں نے جڑی انہوں گلاں کٹھیاں کیتے جو کہانی لکھی دی. مگر اس کے باوجود آج بھی وہ دے وچ کدی عیسائیاں دعویٰ نہیں کیتا جدو عیسیٰ علیہ السلام بولو تو خدا بول دے. کہ قرآن آندہ پہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. جدو بھی نبی بول دے نا، وہ لفظ خدا دے ہوندے نے تو زبان مصطفیٰ دی. حتیٰ کہ اس حد تک وہ گاڈ سینڈ اس گائے میسنجر. بڑی میں ہوں اس پاسے جامعہ تے وقت نہیں، مگر یاد رکھنا رب نے پہلا ہی شانہ دیتی ہوئی پیدا ہونے تو پہلا. میرے نبی دی ماں دا بھی پتہ ہے، میرے نبی دے باپ دا بھی پتہ ہے. سیدہ آمنہ فرمائے میں جاننی ہاں تے درخت میرے ال چھک دے. درختہ نو بھی پتہ ہے میرے نبی دی ماں ہے. جس شہر اچ نبی نے پیدا ہونا اس مکے دا بھی پتہ ہے، جتے ہجرت کرنی اس مدینہ طیبہ دا بھی پتہ ہے. سامعین زیوکار کدوں یہ دا کسے نہیں پتہ، کیونکہ جب دنیا دا وقت ہے نا، وہ دا تعین ہوں ہے شمس و قمر دی روٹیشن نہ. سورج چڑھے تو دن دا پتہ لگتا ہے، چاند چڑھے تو رات دا پتہ لگتا ہے. تاریخ یہی گل ہے نا، سورج تو چاند تو علاوہ وقت دا کو اندازہ کر سکتا ہے. وہ بولو تے سنو، کڑی اتھے لگی ہے، زور دا کی ٹائم لکھے
तुसा कोई शादी करी पढ़ी होवे तो पता हो मौलवी साहब जानन ते जोरां जानन इत्थे ते जेड़े ईद वाले दिहाड़े होंदे ना जी ते आउंदियां पहिलां अपनी घड़ी वेंदे ने 5 मिनट मौलवी लेट होया नहीं ते आखना जी मौलवी कड्डो 5 मिनट लेट हो गया ये नहीं पता आप साल बाद मसीते आए साडा मौलवी कड्डना पीछे बैठे ये हुंदा हर थां ते आप भावें 4 घंटे बरात नाल बैठे रहे और बंदा खुदा उलमा दी इज्जत करया करो तो अर्ज करना पिया शमसो ए जेड़ा वक्त है डेढ़ असां रखिया लेकिन ये सूरज दे टाइम नाल रब ने किताब मौकूता सूरज दा वक्त दस्या सूरज ते चंद नाल दुनिया ते वक्त दा अंदाजा हुंदा है मेरे रब ने जो नबी नूं शाना दित्ती ना वाराफाना माजी है वो सब तो पहला क्योंकि उदों सूरज भी नहीं सी ते चंद भी नहीं सी ये सूरज ते चंद तो भी पहला हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला पुछदे ने कमली वालिया रब ने सब तो पहला केड़ी शै नूं बनाया सब तो पहला मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक क़ब्ल अल-अशियाए नूरन नबीय्यका मिन नूरिही फरमाया जाबिर रब ने सब तो पहला तेरे नबी दे नूर नूं बनाया ज़मीन तो भी पहला आसमान तो भी पहला लोह कलम कुर्सी तो भी पहला अर्श और फर्श तो भी पहला ते आंखों तो मैं इमाम अहमद रज़ा की ज़ुबानी तर्जुमा करना फरमाते ने वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो क्योंकि जान है वो जहान की जान है तो जहान है तो जब इकबाल ने पूछी उन माहौल सादा है तो वक्त भी थोड़ा है इकबाल आंदे हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो बस में गुलशन में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो बस में तौहीद भी ना हो दुनिया में ना तुम भी ना हो और एंड पे फरमाने खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है नब्ज़े हस्ती तफश आबादा इसी नाम मेरा नबी ने सदके सारी करा खाला का कबल अल-अशिया हर शै तो पहला अगर पंजाबी तर्जुमा करा तो मैं ही आखंगा इतिहास सी या अहमद सी कुल पसारा कल्ले बने 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 तुसी भी मेरे नाल आखो इतिहास सी या अहमद सी
اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کر دیا، اب میں رفع پہ بھی گفتگو نہیں کر سکتا، وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات رہے گی۔ انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ محفل میں آنے والے، سننے والے، سنانے والے، شرکت کرنے والے میزبان معاونین اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اللہ پاک ہر نیک مقصد کو پورا فرمائے۔ اللہ جان، مال، عزت، آبرو اولاد سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔